بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اس کا معنی کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ با بسم اللہ یعنی کہ با کا معنی عربی زبان میں با متعدد معنی کے لیے آتا ہے۔ اس میں تفصیل ہے کہ بسم اللہ میں با کس معنی میں ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ بسم اللہ میں با مصاحبت اور ملابست کے لیے ہے، یعنی شروع کرنے کا فعل اللہ تعالیٰ کے نام سے ملابس ہے اور اس کے نام کے ساتھ شروع ہے، جیسے کہتے ہیں کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، یا اس کا معنی ہے بسم اللہ اقرا، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں یا شروع کرتا ہوں۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ با استعانت کے لیے ہے، یعنی اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یہاں فعل کو بسم اللہ کے بعد مقدر کرنے کی کیا وجوہات ہے؟ اس میں کچھ ہم نکات سمجھ لیتے ہیں کہ اس فعل کو بسم اللہ سے پہلے مقدر نہیں کیا بلکہ بسم اللہ کے بعد مقدر کیا، یعنی بسم اللہ اقرا یا اشرا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فعل کو بسم اللہ کے بعد مقدر ماننے سے عربی قواعد کے مطابق حصر ہو جائے گا اور معنی ہوگا اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ مشرکین کسی اہم کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، اور جب ہم کہیں گے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں تو اس سے ان مشرکین کا رد ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے ایاک نعبد، اس میں بھی فعل کو مؤخر ذکر کیا تاکہ حصر مستفاد ہو۔ اس کا معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مقدم اس کو کیا جاتا ہے جو اہم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور ہمارے فعل ان دونوں میں اہم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے فعل کو مؤخر اور اللہ تعالیٰ کے نام کو مقدم ماننا چاہیے۔ تیسری وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بندے کے تذلل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہو، پھر ہمارے کام کا ذکر ہو۔ اور پانچویں وجہ تیسری میں، چوتھی میں، اور اگر ہم پانچویں وجہ کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں انبیاء سابقین نے بعض مواقع پر پہلے اپنا ذکر کیا پھر اللہ تعالیٰ کا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا پھر اپنا نام لیا۔ اس میں کچھ ایگزامپلز بھی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، یعنی کہ پہلے اس کو کر دیا فعل کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جب خط لکھا تو انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک یہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد فعل کو مقدر ماننا کلام اللہ کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فعل کا ذکر بسم اللہ کے بعد ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کی مدد سے ہی ہے اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ بسم اللہ میں اسم کا جو الف حذف کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ تمام مصاحف کے لکھنے والوں اور قراء کا اس پر جو ہے اجماع ہے کہ بسم اللہ میں اسم کا جو الف محذوف ہے، فسبح بسم ربک العظیم میں الف کو برقرار رکھا گیا ہے، کیونکہ سورتوں اور دیگر کتابوں کی ابتدا میں بسم اللہ کی جگہ معروف ہے اور پڑھنے والا اس کے معنی سے ناواقف نہیں ہے۔
اس کے الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو حذف کر دیا، کیونکہ عرب کا یہ طریقہ اختصار اور کثیر الاستعمال لفظ کے حروف کو کم کرنا ہے، بشرطے کہ اس کا معنی معروف ہو۔ اور فسبی بِاسْمِ ربک میں الف کو برقرار رکھا گیا کیونکہ بسم اللہ کی بے نسبت بسم ربک کا استعمال بہت کم ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ کا معنی بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں علامہ مکی بن ابی طالب لکھتے ہیں کہ لفظ اللہ اصل میں الہ ہے، پھر اس پر الف لام داخل کیا گیا۔ اس کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں بات کو کہ لفظ اللہ تو یہاں یہاں اللہ ہو گیا، پھر تخفیفاً الف کو حذف کیا اور اس کی حرکت پہلے لام پر داخل کر دی اور پہلے لام کو دوسرے لام میں ادغام کر دیا، تو یہ لفظ اللہ ہو گیا۔ اس کے بعد الہ کا معنی بھی سمجھتے ہیں کہ حیرت زدہ ہونا، کیونکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال پر غور کرتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کچھ تحقیق کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں اور لفظ اللہ اس ذات کے لیے ایک علم شخصی نام ہے جو واجب الوجود ہے، تمام صفات محمود کی جامعہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کرنے سے انسان کی عقل حیران اور عاجز رہ جاتی ہے، اس طرح اس کی ذات پر ادراک کرنے والے اسم کی حقیقت کو پانے سے بھی عقلیں کیا ہیں؟ حیران اور پریشان ہیں۔ کسی نے کہا یہ لفظ سریانی ہے، کسی نے کہا یہ عربی ہے، کسی نے کہا یہ وصف اور مشتق ہے، کسی نے کہا علم ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ لفظ اللہ عربی ہے اور کوئی اور لفظ اس کی اصل نہیں۔ یہاں امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام شافی سب کا انہی سے یہی منقول ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یہی اسم ہے۔ اب سمجھتے ہیں رحمان، جیسے ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن، تو رحمان اور رحیم کا معنی سمجھتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں رحمت اس رقت قلب کو کہتے ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ مرحوم پر احسان کیا جائے۔ کبھی یہ لفظ رقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی صرف احسان کے معنی میں۔ جب رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو پھر اس کا معنی صرف احسان اور افضال ہے، نہ کہ رقت قلب۔ جب رحمت آدمیوں کی صفت ہو تو پھر اس کا معنی رقت اور شفقت ہے۔ اب اصل چیز کو آگے سمجھتے ہیں کہ رحمان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر کرنا جائز نہیں، کیونکہ رحمان کا معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے، اور اس معنی کا مصداق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رحیم کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے غیر پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رحیم کا معنی ہے جو بہت رحم کرتا ہو۔ قرآن مجید میں رحیم کا اطلاق اللہ پر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آئے جن پر تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا سخت دشوار ہے، وہ تمہاری بھلائی پر بہت حریص ہیں اور مومنوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے کیونکہ دنیا میں اس کا احسان مومنوں اور کافروں دونوں پر ہے، اور آخرت میں رحیم ہے کیونکہ آخرت میں اس کا احسان صرف مومنوں پر ہوگا، کافروں پر نہیں ہوگا۔ اب یہاں رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ رحمان میں رحیم کی بہ نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ عرب کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی یعنی کسی بھی چیز کو وہ بیان کرتے ہیں تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ یہاں مطلب جیسے مثال کے طور پر فلاں شخص عالم ماہر ہے، لیکن اس لیے یہ بظاہر پہلے رحیم پھر رحمان کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رحمان کا اطلاق چونکہ اللہ تعالیٰ کے غیر پر نہیں ہوتا، اس لیے لفظ اللہ کی طرح ہے، بے منزلہ علم ہے۔ رحیم وصف ہے اور علم وصف پر مقدم ہوتا ہے۔
دوسرا جواب یہ ہے، رحمان کا لفظ تمام عظیم اور جلیل نعمتوں کو شامل ہے جو بے منزل اصول ہیں، اور رحیم اس کا کیا ہے، ایک عین مطابق اسی نعمتوں کو شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز کو سمجھتے ہیں کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، اور دنیا آخرت سے پہلے ہے، اس لیے رحمان کا ذکر رحیم سے پہلے کیا ہے۔ اور بھی جواب ہے کہ رحمان عام ہے کیونکہ اس کا تعلق مومن اور کافر دونوں سے ہے، رحیم خاص ہو گیا اور اس کا تعلق صرف مومن سے ہے، اور عام اور خاص پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے رحمان کو رحیم پر مقدم کیا، کیونکہ رحمان میں رحیم کی بے نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے ہم نے اس میں رحمان کا معنی نہایت رحم فرمانے والا اور رحیم کا معنی بہت مہربان بیان فرما دیا۔ اب اس میں بسم اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک یعنی کہ رمز، کوڈ اور ایک اشارہ بھی ہے۔ یہاں علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ الف بسیط اور مطلق ہے، اور وہ اپنی بساطت اور اطلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مطلقہ پر دلالت کرتا ہے۔ الف کے بعد با ہے اور تمام تعینات پر مقدم ہے، سو با اپنے تعین اول کے لحاظ سے حقیقت محمدی پر دلالت کرتی ہے۔ اس طرح بسم اللہ کی با میں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور با پر کسرہ ہے، اس سے آپ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف بطور رحمت بھیجا، اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس پہ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شریعت کے کچھ مسائل کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں ذبح کرتے وقت، شکار کے وقت، تیر پھینکتے وقت، یا کچھ بھی شکار کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور وضو کی ابتدا میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور اس میں اگر واش روم میں خصوصی طور پر جب آپ وضو کر رہے ہوں تو وہاں بسم اللہ جو ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کو بس آپ دل میں پڑھ لیں لیکن زبان میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ فوائد اور حکمتیں بھی سمجھتے ہیں۔ ہر نیک اور صحیح کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی انسان کو عادت پڑ جائے تو پھر اس کا برے کاموں سے باز رہنا زیادہ متوقع ہوگا، کیونکہ اگر وہ کسی وقت خواہش نفس سے مغلوب ہو کر برائی میں ہاتھ ڈالے گا تو عادتاً اس کے منہ سے بسم اللہ نکلے گی، اور پھر اس کا ضمیر اس کو سرزنش کرے گا۔ انسان اسی کا نام بار بار لیتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، اس لیے جو انسان ہر صحیح کام کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے یہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے دے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے اس کو جہنم کے ایک فرشتے سے محفوظ رکھے، کیونکہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس آیت کریمہ میں فرما دیا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، تو اس سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ الحمدللہ ایک مختصر آپ کے ساتھ یہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔